بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ پاکستان کے ایک سینئر بیوروکریٹ نے اپنی سروس سے ریزائن کر دیا ہے۔ احد چیمہ نے اپنے استعفیٰ میں حکومت پاکستان سے سخت مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ نیب ان کے خلاف سیاسی مقاصد کے تحت مہم جوئی کر رہا ہے اور وہ خاموش ہے۔ یعنی حکومت پر انہوں نے الزام کیا ہے کہ حکومت جس کو میں نے سرو کیا ہے، میرا آجر جو ہے، انٹرپرینر جو ہے، وہ خاموش ہے۔ بیوروکریٹ نے اس بات پر بھی مایوسی کی کہ حکومت نے انہیں الزامات کے خلاف قانونی نمائندگی یا معاونت فراہم کرنے کی بجائے لا تعلق رہنے کو ترجیح دی۔ احد چیمہ کا کہنا ہے کہ انہیں سروس سے معطل کیا گیا تاکہ صورتحال مزید بگڑ جائے۔ احد چیمہ کے استعفے میں کہا گیا ہے کہ میں ایسے نظام میں نوکری کا طلبگار نہیں جہاں اچانک ہی یہ سوچنا شروع کر دیا جائے کہ میں دیانتدار نہیں، جہاں مقدمہ چلا کر مجھے تنگ کیا جائے، جہاں قانون کے تحت مجھے تحفظ فراہم کرنے میں ناکامی ہو۔ یہ امور میرے ان اقدار کو مجروح کر رہے ہیں جو میری ذاتی خود مختاری اور ایمانداری سے متعلق ہیں، لہٰذا میں استعفیٰ دے کر سروس سے ریٹائرمنٹ کا خواہ ہوں۔ دوستو، گزشتہ برس اپریل میں احد چیمہ کو 3 سال تک جاری ٹرائل کے بعد جیل سے رہا کیا گیا۔ ان پر نیب نے پی ٹی آئی قیادت کے ذریعے سایہ 3 ریفرنسز دائر کیے تھے۔ 2018 کے عام انتخابات سے قبل پنجاب میں نیب کی جانب سے احد چیمہ پہلی ہائی پروفائل گرفتاری تھی۔ بعد میں نیب نے ان کے خلاف 3 اہم انکوائریاں شروع کی جو کہ آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم، ایل ڈی اے سٹی اسکینڈل اور آمدن سے زائد اثاثے شامل تھے۔ انہیں 3 سال حراست میں رکھنے کے بعد 2021 میں ضمانت دی گئی۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے بھی E&D رولز کے تحت انہیں جو ہے وہ شو کاز کا نوٹس دیا اور چارج شیٹ فائل کی تھی، جس میں وہی الزامات عائد کیے گئے تھے جو نیب نے اپنے ریفرنس میں دائر کیے تھے۔ شہباز شریف کی حالیہ حکومت نے احد چیمہ کے خلاف چارج شیٹ واپس لے لی اور شہباز حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ احد چیمہ کے خلاف تمام زیر التوا انکوائریاں مسترد کی جاتی ہیں۔ احد چیمہ نون لیگ دور حکومت میں لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے سربراہ تھے۔ ان کی خدمات کے سبب بالخصوص لاہور میٹرو کی تعمیر میں ان کے کردار کی وجہ سے صدر پاکستان نے انہیں تمغہ امتیاز سے نوازا تھا۔ نیب نے ان پر الزام عائد کیا تھا کہ ان کی ملکیت میں اپنے نام پر اور بے نامی منقولہ اور غیر منقولہ جائیدادیں ہیں جن کی مالیت تقریباً 60 کروڑ روپے ہے۔ ان پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے کرپشن کے ذریعے آمدن سے زائد اثاثے بنائے جو کہ قومی احتساب آرڈیننس 1999 کے سیکشن 9(a)(5) کے زمرے میں آتے ہیں، جبکہ احد چیمہ نے اپنی جو بیل پٹیشن میں ان الزامات کی تردید کی اور انہیں بیس لیس قرار دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے احد چیمہ کا استعفیٰ قبول کر لیا۔ وزیر اعظم نے ذاتی حیثیت میں احد چیمہ کے استعفیٰ دینے پر اظہار مایوسی بھی کیا اور اس بات پر افسوس کا بھی اظہار کیا کہ سیاسی مہم کے ذریعے ان کے اور ان کے گھر والوں کو بدنام کیا گیا۔ احد چیمہ نے اپنے استعفے میں لکھا کہ میرا جو آجر ہے یعنی حکومت پاکستان اس پوری مدت میں خاموش تماشائی بنی رہی، جس میں سول سروس ایکٹ 1973 کے سیکشن 23(a) اور 23(b) کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا۔ حکومت یا اس ڈویژن میں کسی نے حقائق پر غور نہیں کیا کہ میرا گزشتہ 10 برس کا تمام سروس ریکارڈ شاندار رہا ہے۔ میں نے ان تمام تربیتی کورسز میں ٹاپ کیا جن میں شرکت کی۔ عوامی خدمات کے سلسلے میں مجھے تمغہ امتیاز دیا گیا۔ احد چیمہ کا کہنا تھا کہ میں نے اپنی نگرانی میں اہم منصوبوں میں 150 ارب روپے کی بچت کی۔ میں اب تک یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب میرے خلاف سرکاری کام کی انجام دہی کے حوالے سے الزام عائد کیا گیا تو میرے آجر یعنی حکومت نے مجھے قانونی معاونت فراہم کرنے کی بجائے یا دیگر کسی معاونت کی بجائے مکمل طور پر لا تعلقی کا اظہار کیا، یہاں تک کہ مجھے معطل کر دیا گیا تاکہ صورتحال مزید خراب ہو، جس کے بعد ہی مجھ پر اس حقیقت کا انکشاف ہوا کہ میری تمام خدمات کا فائدہ میرے آجر یعنی حکومت کو ہو اور تمام نقصانات میرے ذمے ہوں۔ دوستو، یہ تھی ایک اہم کردار احد چیمہ کے حوالے سے جو انہوں نے سول سرونٹس رولز کا بھی حوالہ دیا اور ریزائن بھی کیا اور افسوس کا اظہار بھی کیا ہے۔
لیکن ایک بات بڑی شدت کے ساتھ پوری پاکستانی قوم سمجھتی ہے کہ پاکستان کی جو بیوروکریسی ہے وہ ایسے ہتھ کنڈے استعمال کرتی ہے جس کی وجہ سے عوام الناس کا جینا محال ہوا ہے۔ بہرحال